صاحب, اسد عباس نقوی صاحب, اور خاص طور پہ میرے بھائی, ہم سب کے بھائی میثم کاظم صاحب, اور ہماری پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے, علی امین صاحب, مراد سعید صاحب, ارشد داد صاحب, اور ہمارے یہاں پی ٹی آئی کے جو لیڈر ہیں ذاکر ایڈوکیٹ صاحب, اور آپ کو سب کو السلام علیکم. میں آپ لوگوں کا آج زیادہ وقت نہیں لوں گا, 3-4 چیزوں پہ بات کروں گا جو ڈائریکٹلی میرے نیچے آتی ہیں, اور انشاءاللہ جو ہم نے جی بی کے لیے پلان کیا ہوا ہے. ایک جو میثم بھائی نے بات کی تھی سیاحت کی, ٹورزم کی, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ٹورزم میں انشاءاللہ جو جی بی کے لیے ہمارا جو پلان ہے, ہم نے 10 لوکیشنز صرف آئیڈینٹیفائی بھی نہیں کی, ان کی فیزیبلٹی بھی بن رہی ہے, اور 4 کی تو بن گئی ہے, اور اب 6 کی انشاءاللہ 1 مہینے بعد آ رہی ہیں. یہ لوکیشنز دیامیر, خضر, ہنزا, نگر, شگر, سکردو, گلگت, ہم نے 10 ایسی آئیڈینٹیفائی کی ہیں جو زونز بن رہے ہیں ٹورزم کے لیے. ان زونز میں صرف یہ نہیں ہے کہ ایک لوکیشن ہے جو بار بار میں یہاں آ رہا ہوں اور آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی خوبصورت جھیل ہے, یہ خوبصورت پہاڑ ہے. ہم نے یہ زونز بنائے ہیں کہ اس میں 100 کلومیٹر کا زون ہے, اس کے اندر بہترین روڈز ہوں گے, ہاسپٹلز ہوں گے, ٹورزم پولیس ہوگی, اور سارے ہوٹلز ہوں گے, 1 سٹار کا, دوسرے 2 سٹار کا, 5 سٹار کا. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جب یہ 10 زونز بنیں گے انشاءاللہ پورے جی بی میں, آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس میں امپلائمنٹ آپ لوگوں کو کتنی ملے گی. جو آپ لوگ چاہ رہے ہیں اس سے کئی زیادہ ملے گی. باہر سے لوگوں کو آنا ہوگا, پاکستان سے آپ کو لوگ یہاں لے کے آنے ہوں گے انشاءاللہ, صرف ایک ہی سیکٹر میں وہ ٹورزم ہے. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں, علی امین صاحب کو بہت بہترین طریقے سے پتا ہے کہ یہاں ہمارے 11 پی ڈی ڈی سی کے ہوٹلز ہیں, ریزورٹس ہیں. مجھ پہ بڑی تنقید ہوئی کہ میں نے کیوں بند کیے. 400 لوگوں کی نوکریاں آپ نے خارج کر دی تھی. ان 400 ایسے لوگ تھے, کئی جو پچھلے گورنمنٹ کے سفارشی تھے, کئی ایسے تھے جو کام پہ بھی نہیں آتے تھے, کام کہیں اور کرتے تھے, اور کئی ایسے تھے جو واقعی کام پہ آتے تھے. یہ 400 لوگ جن کی یہ بار بار اپوزیشن بات کرتے ہیں, ایک پی سی بربن ہے جو صرف 40 کنال پہ ہے. یہ غور سے آپ بات سنیں, 40 کنال کا ایک پی سی بربن کے پاس 400 لوگ نوکری کرتے ہیں ایک ہوٹل کے پیچھے. یہاں تو ہم آپ کو اگلے 18 مہینے میں 11 بنا کے دے رہے ہیں. میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ حکومت پاکستان, وزیر اعظم عمران خان صاحب جتنا ٹورزم پہ فوکس ہیں, ان 11 ہوٹلز میں 150 لوگوں کی نوکریاں کم از کم, جو ڈائریکٹ نوکریاں 11 پی ڈی ڈی سی کے ہوٹلز میں. جو 10 زونز میں نے آپ کو دیے وہ الگ ہیں, اس میں ٹورزم پولیس جیسے ہم نے کے پی کے میں بنا دی ہے, ٹورزم اتھارٹی بنا دی ہے کے پی کے میں, اگلے ہفتے انشاءاللہ یہ پنجاب میں بھی ہم بنا دیں گے. تو جی بی کیوں پیچھے رہے؟ یہ جو بلاول زرداری آیا ہے اور بار بار کہہ رہے کہ صوبہ ہم نہیں بنائیں گے. سب سے پہلے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آواز اٹھائی تھی صوبے کی, فاٹا کو بھی وعدہ کیا اور وعدہ پورا کیا, آپ کو بھی وعدہ کیا ہے, اور انشاءاللہ حکومت بنتے ہی اس کے بعد فوراً انشاءاللہ وعدہ پورا کریں گے آپ کا. اب بلاول آتے اور یہاں میاؤں میاؤں کر رہا ہے. یہ منافق وہ ہے جو سب سے پہلے صوبہ بننے کے خلاف تھا, سب سے پہلے. اس کی باتوں میں نہ جائیں, یہ آپ کے کندھوں پہ سیاست کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے.
میں آپ کو اپنا ذاتی تجربہ بتاتا ہوں. جب میں کوارڈینیشن میٹنگ بلاتا ہوں سارے صوبوں کی, ایک ہی صوبہ ہے پاکستان کو جو نہیں آتا, وہ ہے سندھ. اس منافق نے اپنے سارے لوگوں کو کے بارے میں نہیں سوچا کہ ہم انشاءاللہ ٹورزم سندھ کے لیے کیا کر سکتے ہیں. نہ ان کا وزیر آتا ہے, نہ یہ آتے ہیں. جب خان صاحب خود این سی سی جب لیڈ کرتے ہیں, نہ وہ آتا ہے اس میں, نہ ان کا چیف منسٹر, نہ ان کا منسٹر آتا ہے اس میں. مطلب ہے کہ اگر یہاں خدا نہ خواستہ کبھی اگر پھر سے پی 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 کی حکومت آئے تو وہ تو کبھی آئیں گے ہی نہیں. تو جو آپ ٹورزم سے چاہتے ہیں وہ آپ کو ملے گا ہی نہیں, کیونکہ آپ کے وہاں آپ ہوئیں گے ہی نہیں میٹنگ کے اندر. تو یہ آپ کو ایک بند گلی میں لے کے جانا چاہ رہا ہے. یہ اس کی ایک ہی سیاست ہے, اور وہ ادھر کی نہیں ہے جی بی کی. وہ یہ ہے کہ دکھانے کے لیے آپ لوگوں نے شاید آج دیکھا ہوگا, جیو نے بھی آج 2 سرویز نکالے ہیں, پتہ نہیں آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھے ہیں یا نہیں, ایک گیلپ کا اور ایک پلس کا. اور الحمدللہ میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ دونوں سرویز میں, گیلپ کا اور پلس سرویز میں, پی ٹی آئی الیکشن جیت چکی ہے. پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی انشاءاللہ. یہ آپ کی کندھوں پہ سیاست نہیں کر سکے گا کہ آپ کو بند گلی میں لے کے جا کے وہی حال کرے گا جو اس نے سندھ میں کیا ہے. آپ لوگ یہاں, میں نوجوان بہت زیادہ دیکھ رہا ہوں, آپ لوگوں کو تو مراد سعید صاحب بھی ایڈریس کریں گے صحیح طریقے سے, لیکن میں آپ لوگوں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آج رات ضرور میرے لیے گھر جائیں, انٹرنیٹ پہ دیکھیں کہ لڑکانہ کا کیا حال ہے. 2-3 دفعہ وزیر اعظم ان کی والدہ, 1 دفعہ پریزیڈنٹ ان کے والد, آج بھی اس کی حکومت. اور جو بے روزگاری لڑکانہ میں ہے, جو وہ حال اس نے اپنے حلقے کا کیا ہوا ہے, وہ آپ کو کیا دے گا؟ جو اپنوں کو نہیں دے سکا وہ دوسروں کو کیا دے گا؟ سوائے اپنا مزار بنانے کے, اپنے خاندان کا ایک مزار بہت بڑا بنایا. اس کی تصویر مجھے آج تک پچھلے 30 سالوں میں نے لڑکانہ کی ایک ہی تصویر دیکھی ہے, وہ مزار کی. روڈوں کی دکھائے, ہسپتالوں کی دکھائے, نہیں دکھا سکتا. یہ آپ لوگوں کا بھی یہی حال کرے گا. میں 2-3 چیزیں بھی آپ کے علم میں لے آؤں. ایک فنڈ بھی ہے, اس کے ہم نے انشاءاللہ 1 بلین روپیز ہے, کچھ 35% اس کا انشاءاللہ جی بی کی طرف جا رہا ہے. علی امین صاحب اس کو لیڈ کریں گے. اس میں 150 انشاءاللہ آپ کے اگلے 6 مہینے میں یہاں ٹاورز لگیں گے انٹرنیٹ کے لیے, کہ آپ کو باقی پاکستان کی طرح صحیح کوریج تو آئے فونز کی اور انٹرنیٹ کی. ایک اور جو بہت جلد انشاءاللہ ہم نے کر دی آپ کے چیف سیکرٹری صاحب کے ساتھ بھی اور حکومت کے ساتھ مل کے, جو شارٹ ٹرم ہے, کہ ہم نے ایک ہوٹلنگ اور ہاسپٹیلٹی انسٹیٹیوٹ بھی ہم نے منظور کرا دی ہے, کہ آپ کو یہاں تیار کریں گے, کہ آپ کو نوکری یہاں ٹورزم جب انشاءاللہ یہاں پھیل جائے گا کہ آپ کو صحیح طریقے سے آپ ٹرینڈ ہو. اور انشاءاللہ کیونکہ میرے نیچے اوورسیز بھی ہے, تو جب صحیح طریقے سے وہاں ٹرین ہوں گے, آپ کو اس چیز کی بھی آپ کو اپرچونٹی ملے گی کہ آپ باہر بھی جا کے کام کر سکیں گے انشاءاللہ ہمارے نوجوان سارے. اس کے ساتھ ساتھ یہ خاص طور پہ میرے نوجوانوں کے لیے کہ ہم نے ڈویژنل سپورٹس کمپلیکسز 3 دی ہوئے ہیں انشاءاللہ. یہاں ہر ایک سپورٹس کمپلیکس میں کرکٹ گراؤنڈ ہے, ہاکی گراؤنڈ ہے اور فٹ بال گراؤنڈ ہے. 3 ہم نے دیے ہوئے ہیں. آپ کے ڈسٹرکٹس میں ہم نے انشاءاللہ گلگت میں دیے ہوئے ہیں, تو آپ کو یہ بھی بہت جلد یہ منظور کرا لی ہم نے انشاءاللہ. اور جب حکومت ہوگی تو بہت جلد آپ کو ملیں گے. ہم نے ایک جی بی کا میوزیم بھی ہم نے بنا لیا ہے, اس کا ہم انشاءاللہ ایک آٹونومس ہم اس کا بورڈ بنا رہے ہیں. اس بورڈ میں باہر سے ایک فنڈنگ آئے گی, میوزیم بنے گا, کہ آپ کی ہسٹری, آپ کی جو سٹرگل ہے وہ دنیا کو پتہ چلے کہ آپ کی کیا سٹرگل ہے یہاں کی. تو انشاءاللہ ایسی چیزیں, ایک ماؤنٹینئرنگ اور کلائمبنگ انسٹیٹیوشن بھی ہم نے منظور کرا لیے, جو پہاڑوں میں جو لوگ چڑھتے ہیں اس کے صحیح ٹریننگ ہو, یہاں باہر سے لوگ آئیں, اس کے ساتھ ہوٹلز بنیں گے, یہاں لوگ آپ کے پہاڑوں پہ چڑھیں گے انٹرنیشنل نیشنل لیول کے, کہ جی بی کی وہ پروجیکشن ہو جو اس کی ہونی چاہیے تھی. جس طریقے سے جی بی کو جانا تھا, جو آپ کا حق تھا,
वो आपको मिले और लोगों को जीबी की खूबसूरती मिशन भाई सिर्फ हम लोगों को नहीं लेकिन बाहर के लोगों को भी मिले। मैं ज़ाती तौर पे खान साहब की डायरेक्शन के मुताबिक आप लोगों को ये भी वादा करता हूँ इंशाल्लाह जब पीटीआई की हुकूमत चंद दिनों में यहाँ बनेगी सबसे पहले मैं आपको एक प्लान दूंगा जीबी के लिए कि हम टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स हम पूरे जीबी में बनाएंगे। आप लोगों को ट्रेन करेंगे कि हम आप लोगों को बाहर भेज सकें। खान साहब की हुकूमत ने 9,70,000 बंदे पिछले 18 महीने कोरोना से पहले बाहर भेजे हैं। 20 साल का डेटा निकाल के देखें, कभी किसी हुकूमत ने 18 महीनों में इतने ज्यादा लोग बाहर नहीं भेजे। 9,70,000। ये तो बदकिस्मती है कि जीबी के बहुत कम गए उनमें से। इंशाल्लाह जब यहाँ हमारी हुकूमत बनेगी हम ये ट्रेनिंग सेंटर्स बना के आप लोगों का पूरा कोटा देंगे कि आप लोग बाहर जा सकें, अपनी जिंदगी संवार सकें, यहाँ वापस अपनी फैमिलीज को पैसे भेज सकेंगे कि वो भी सही तरीके से रहें। तो इंशाल्लाह मैं आपसे वादा करता हूं कि जो ही हमारी हुकूमत बनेगी पहले 3 महीने में अली अमीन साहब की क़यादत के नीचे इंशाल्लाह मैं आपसे वादा करता हूं अली भाई कि मैं आपको ये पूरा प्लान दूंगा कि आप इनको दे सकें और 3 महीनों के अंदर इंशाल्लाह ये देंगे ट्रेनिंग सेंटर्स का भी और कोटा का भी कि हम जीबी के लोगों को बाहर भेज सके। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं और मैं जैसे कि बात हुई थी कि ये इलेक्शन नहीं है, ये रेफरेंडम है। ये बिलावल गेम खेल रहा है, अभी मान गया है, कह रहा है कि हम हारेंगे क्योंकि धांधली होगी है। हार गए हो ये तो मान गए हो ना, ये तो अभी तक मान गए हो। अब कहना ये चाह रहे टॉक शोज पे कि धांधली हो गई है। भाई धांधली करने वाले हम नहीं हैं, धांधली करने वाले आप और नून लीग है। माहिर हैं आप लोग। आप लोगों ने खास तौर पे नौजवानों ने पहरा देना है, थकना नहीं है। 3-4 दिन रह गए हैं और इलेक्शन वाले दिन सही तरीके से आपने इंशाल्लाह MWM आप लोग हमारा, मुझे अलामा साहब और मेरी हम भाई जैसे हैं, आप लोगों ने बड़े तरीके से पहरा देना है। झुकने वाले आप नहीं हैं, हुसैनी हैं, खड़े होंगे इंशाल्लाह आखिरी पल तक। इंशाल्लाह जब तक इलेक्शन नहीं जीतेंगे हम सब। आप लोगों का आज का जलसे के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मौला मुश्किल कुशा आप लोगों को इंसाफ के खड़े होने के लिए हिम्मत दे और बीबी पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। बहुत बहुत शुक्रिया जी।